کہ شکست ہونے لگی ہے، میں پریشان ہو گئی۔ صبح اٹھ کر میں نے دیکھا کہ چاروں طرف کہ کہیں ٹوپی تو گھر نہیں بھول گئے، وہ ٹوپی تو گھر نہیں بھول گئے۔ جب دیکھا تو ٹوپی سامنے پڑی تھی، میں یہ جلدی سے ٹوپی اٹھا کر لے آئی ہوں کہ یہ تمہاری ٹوپی لئی، یہ اوڑو اور جیتو۔ جب وہ ٹوپی لی اور وہ جناب لشکر بدل گیا، اللہ اکبر کہا، اور اس ٹوپی کی برکت سے وہ لشکر سے جیت گئے، فتح حاصل کر لی۔ یہ تھا غلاموں کا حال، اور یہ غلاموں کا حال نہیں تھا۔ غلاموں کا حال تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ کیا حال تھا؟ ان کے بعد آنے والے اولیاء اللہ، ان کے غلام، ان کا حال بھی بڑا عجیب تھا۔ جو حضور کے غلام تھے، یہ حضور کی نشانیاں رکھتے تھے، کبھی دنیا میں کبھی ناکامی نہیں ہوئی نے۔ حضور کا منہ مبارک جو تھا حضور کی نشانیاں تھا تو کبھی شکست ہو جائے ہے۔ ارے یہ سہارا تو ہمارا ہے، تمہارا کیا ہے؟ ہمارا سہارا اتنا اونچا ہے، ہم شکست کیسے پا سکتے ہیں؟ حضرت ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگ، آج اس دور کے اندر بڑے مجدد اپنے وقت کے گزرے، آپ کی بارگاہ کے اندر محمود غزنوی نے ایک دربار سے، وہ سومناتھ جیتنا چاہتا تھا، شکست ہو رہی تھی محمود غزنوی کو۔ اس نے کیا کیا؟ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ حضرت ابو الحسن فرقانی بزرگ ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں اپنے وقت کے، انہیں بلایا، اپنے پیادے سپاہی بھیجے کہ میں بادشاہ وقت ہوں، جاؤ ابو الحسن فرقانی کو کہو کہ آج میرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ ابو الحسن فرقانی نے کہا کہ میں حاضر ہو جاؤں؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم یوں کرو کہ انہیں کہو کہ وہ آ جائیں، انہیں کام ہے، تو وہ بادشاہ ہوگا، ہم تخت سکندری پر تھوکتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا بستر لگا ہوا ہے سرکار کی گلی میں، ہم یہاں پر نہیں تھوکتے۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ درباری چلے گئے محمود غزنوی کے پاس کہ ابو الحسن فرقانی تو نہیں مانتے، انہوں نے تو آپ کا حکم نہیں مانا، وہ نہیں آتے۔ نے کہا وہ بڑے بزرگ ہیں، میں انہیں قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں، تم دوبارہ جاؤ اور انہیں آیت سناؤ۔ کیا آیت سنائیں؟ آیت یہ تھی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو، اور جو موجودہ حاکم ہیں، وقت ہیں ملک کے، ان کا حکم مانو۔ تو محمود غزنوی حاکم تھا، جب یہ آیت سنائی تو آپ مسکرا پڑے۔ حضرت ابو الحسن فرقانی فرمانے لگے میں اطیع اللہ کے چکر میں ہوں، اللہ کا حکم مانوں یا نہ مانوں، ابھی تو اسی کے چکر میں پھر رہا ہوں، میری تو ابتدا بھی یہی ہے، اور اطیع الرسول سے تو شرمندہ ہوں، حضور کا حکم تو مانا ہی نہیں جاتا۔ اگلی حکم کی بات میں تو میں بعد کی بات ہے، ابھی تو 2 حکم پورے نہیں ہوئے، اگلی بات تو بعد کی بات ہے۔ یہ حکم ان کے لیے، جب پیادوں نے، فوجیوں نے یہ بات سنا دی تو بادشاہ وقت محمود غزنوی کہنے لگا اچھا یہ ایسے بات نہیں بنے گی، ان کے پاس عاشق لوگ ہیں، ان کی عجیب بولی ہوتی ہے، ان کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ جب گئے پہلی نظر دیکھی تو ہیبت سے گر گئے وہیں۔ فقیر تھے، عاشق تھے محبوب کے، کرم تھا آقا کا، رنگ تھا آقا کا، نور تھا آقا کا، تو ایک نظر دیکھے تو گر کیوں نہ جائیں؟ وہ بادشاہ ہوگا اپنے وقت کا، ٹھیک ہے، یہ بادشاہ ہیں حضور کے بنائے ہوئے۔ ان بادشاہوں میں اور ان بادشاہوں میں فرق کتنا ہوگا؟ یہ کرسی عارضی ہے، وہ کرسی ہمیشہ کی ہے، سند مصطفیٰ کی، عشق مصطفیٰ کی سند کی کرسی ہے۔ پھر کیا تھا؟ سب کچھ بھول گئے محمود غزنوی۔ یہاں پر میری ایک شرح آتی ہے، جب وہ جانے لگے نا، انہوں نے کہا کہ میں ان کا امتحان لیتا ہوں ابو الحسن فرقانی کا، ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنے خادموں والا لباس پہن لیتا ہوں، اور خادم تو میرے بادشاہ والا لباس پہن لے، اور جو عورتیں تھیں ان کو مردانہ لباس پہنا دیا کہ چلیں ان کے تصرف کا امتحان لیتے ہیں، ایسے چلتے ہیں۔ لیکن میری شرح میری کیا ہے کہ جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ، اللہ کے محبوب کے غلاموں کی بارگاہ میں جاؤ تو خادم بن کر جاؤ۔ بادشاہ کو اللہ نے خادم کا لباس پہنا دیا کہ تو بادشاہ بن کے نہ جا، فقیر بن کے جا، پہلے یہ لباس پہنا دیا۔ جب پہنچا تو آپ نے دیکھا حضرت ابو الحسن فرقانی نے کہ بادشاہ وقت آ رہا، دور سے ہی دیکھ لیا کہ مجھے اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، بادشاہ وقت آ رہا ہے، اس سے پہلے کہ میں اس کے لیے کھڑا ہوں، میں ان کرسی کے بھکاریوں کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہتا۔ آقا آ جائیں تو کھڑا ہو جاتا ہوں، کرسی کے بھکاریوں کے لیے کھڑا ہونا نہیں چاہتا، تو اس لیے میں پہلے ہی اندر چلا جاتا ہوں۔
ان کے آنے سے پہلے ہی چلے گئے. انہیں 10 منٹ انتظار کروایا. جب محمود غزنوی بیٹھ گیا تو آپ نے آتے ہی فرمایا عورتوں کو جو مردانہ لباس پہنے ہوئی تھی کہ جاؤ تم زنان خانے چلے جاؤ. وہ حیران ہو گیا کہ اتنا تصرف کہ انہوں نے پہلے نگاہ میں دیکھ لیا. اور پھر فرمایا وہ شرمندہ ہو گیا اور محمود غزنوی کو پہچان کر فرمایا بتاؤ کس کام سے آئے ہو. وہ تو خادم تھا. خادم کی طرح مخاطب ہو کر عرض کی کہ حضور اب سب بھول گیا. آج کے حضور سومناتھ ہار گیا ہوں 16 مرتبہ. ایک دفعہ اور جنگ لڑنی ہے. آپ حکم فرما دیں دعا فرما دیں کہ وہ جیت جاؤں. آپ نے فرمایا اچھا پھر جا میرا یہ سوٹ لے جا, میری یہ چادر کملی لے جا, میرا یہ سوٹ لے جا, میرا خرقہ. جب مشکل وقت آئے تو اسے سامنے رکھ لینا اور اللہ سے دعا کرنا, اس کا صدقہ دینا, تم جیت جاؤ گے. وہ لے گئے. جب مسلمانوں کے لڑکے اکھڑنے لگے, جب محمود غزنوی ہارنے لگا تو وہ جناب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا تیرے بندے کا یہ خرقہ ہے اس کا واسطہ کہ جیت دے دے. وہ جیت گئے. تو پھر ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں آئے کہ حضور آپ کے خرقے نے جتا دیا, آپ کے لباس نے جتا دیا. آپ نے فرمایا تو نے میرے خرقے کی لاج نہیں رکھی. جتا دیا تو جیت کر بھی تو میرے خرقے کی, میری قمیض کی, میرے کملی کی لاج نہیں رکھ سکا. آج کی حضور کیا خطا ہو گئی. فرمانے لگے ارے تو نے یہ دعا کی کہ جیت جائے, ارے تو یہ دعا کرتا کہ وہ سارے مسلمان ہی ہو جائے. تو نے جیتنے کی دعا کی تو صرف کاش کہ یہی کہہ دیتا کہ وہ جیت جائیں, اور جیت جانے کی دعا کی کاش مسلمان ہو جائے تو وہ سارے مسلمان ہو جائیں. اللہ محمد فائدن پاک, اللہ محمد فائدن پاک, نعرہ رسالت, جشن آمد مصطفیٰ, چہرہ وضحا. تو یہ محبت والے ایسے ہوتے ہیں. تو ان کے تو خرقے جتا دیتے ہیں اور مسلمان کر دیتے ہیں, رائے ہدایت پہ پا جاتے ہیں. تو انہیں افسوس ہوا کہ تم نے رائے ہدایت نہیں دی, اس کا واسطہ دیتے تو رائے ہدایت پا جاتے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے گھر مبارک میں, غلاموں کو حکم فرمایا جاؤ جا کر سواری تیار کر لو. حیران ہو ابھی ایک دم سفر کی تیاری, کہاں پر جانا, لاہور جانا, کراچی جانا, کدھر جانا ہے, ٹھیک ہے نا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا سواری تیار کرو. ہو گئی, آپ تشریف لے گئے, سواری پر بیٹھ گئے اور پھر واپس آ کر بیٹھ گئے. عجیب کھیل تھا. سب حیران ہو گئے. پوچھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے, غلاموں نے پوچھا ہم نے تو تیاری کر لی تھی, آپ تیار ہو گئے, ہم غلام بھی تیار ہو گئے تھے, کراچی جانا تھا, لاہور جانا تھا, کدھر جانا تھا, ہم سب تیار ہو گئے. مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں نے کہیں نہیں جانا تھا, بس یہیں حضور کے قدموں میں ہی رہنا ہے. میں نے کہیں نہیں جانا, بس یہیں حضور کے قدموں میں رہنا. ایک بات یاد آ گئی تھی پرانی, بھولی بسری ایک بات یاد آ گئی تھی. کیا یاد آ گیا تھا؟ ایک وقت حضور کے ساتھ بیٹھے تھے, ایسے بیٹھے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے آقا نے فرمایا سواری لاؤ, اور بیٹھے. سواری آ گئی, ہم نے سواری تیار کر لی اور ہم نے یوں ہی کیا. جب تیار ہو گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہوئے اور آ کر پھر تشریف فرما ہو گئے. میں نے کہا کہ محبوب کی ادا کو ادا بنا لیتے, جانا کہیں نہیں تھا. تو یہ وجہ تھی. اور یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے ارے سوچنا کیا تھا دوستو, ہماری تو عبادت یہی ہے کہ پیارے کی یاد کو یاد بناتے رہو, پیارے کی اداؤں کو ادا بناتے رہو, ان کی اداؤں پہ مر مٹ جاؤ. ہماری عبادت ہی یہی ہے. آپ فرمانے لگے کہ ہماری عبادت تو صرف یار کی اداؤں کو ادا پر مر مٹنے ہے, اور کیا تھی, اور کوئی ادا نہیں ہماری. تو اس لیے ارے کچھ نہیں, یہ پیغام ہے دیوانوں کا, عاشقوں کا, محبت کرنے والوں کا کہ ہمارے لیے بہتری کیا ہے. ہم کیوں گھاٹے میں ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, پھر بھی گھاٹے میں ہیں, پریشانیوں میں ہیں, مصیبتوں میں ہیں, طرح طرح کے علام میں گھرے ہیں. گھر میں پریشانیاں, باہر پریشانیاں, ناچاکیاں, دوریاں, نا اتفاقیاں, بے برکتیاں کیوں ہیں؟ علامہ اقبال نے فرمایا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روئے محمد
اس کے بدن سے نکال دو. یہ وجہ ہے. فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دیا. کیوں ہے؟ کہ ہمارے دلوں سے عشق مصطفیٰ کے نور کو نکالا جا رہا ہے، حضور کی محبت کو دور کیا جا رہا ہے، ادب اور بے ادب کا خیال نہیں ہے. عشق مصطفیٰ کی چنگاری ہم میں روشن نہیں ہوتی. ہم نے راستہ کوئی اور چن لیا ہے، ہم کسی اور راستے پر چل پڑے ہیں، گمراہی کے راستے پر چل پڑے ہیں، اصل منزل کو بھول گئے. اصل منزل کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ کا ادب، تعظیم، اس کے عشق میں وارفتگی، اس کی محبت میں جنون، آقا کے عشق میں فنا ہو جانا. یہ آج کی بات نہیں ہے، اسوہ بلالی ہے. میری بات نہیں ہے، اسوہ بلالی ہے، اسوہ عثمانی ہے، اسوہ صحابہ ہے. آج ہم اس کو بھول گئے. آج اس فتنے کے خلاف ہم نے محاذ کھڑا کرنا ہے. اس مجلس میں بیٹھنے والوں اور مائیں بہنیں سننے والوں، یہ بات ایسے نہیں ہے کہ یہاں سے سنی اور نکال دی. ہر سال محفل سجاتے ہیں، اللہ کرے ہر سال سجتی رہے، ہر سال آپ اور میں آتے رہیں. بار بار زندگی میں اللہ پاک آپ کو مجھے موقع عطا فرمائے کہ ہم یہ محفلیں، یہ رونقیں حضور کے ذکر کے سجاتے رہیں. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی زندگی عطا فرمائے. آپ کی محبت میں ہم آتے رہیں، آپ بلاتے رہیں، سرکار سنتے رہیں، ہم سے پیار کرتے رہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتے رہیں. ہوگا کیا؟ حدیث پاک میں جو کچھ ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے. صحابہ کرام نے جو کیا، جو دیا، اس کو اجاگر کرو. اسوہ صحابہ کو پڑھو، دین کی معرفت میں ڈوب جاؤ، تاکہ مسلمانوں کے سینے، ہم سب کے سینے عشق مصطفیٰ سے سیراب ہو جائیں، محبت مصطفیٰ سے ہم لبریز ہو جائیں. اس لیے کہ جب تک عشق محبت مصطفیٰ کی یہ آگ ہمارے سینوں میں رگ و ریشے میں جل رہی ہے، ہمارا کوئی باغ بیلا نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی بگاڑ نہیں سکتا، ہمیں کوئی دھمکا نہیں سکتا، ہمیں کوئی مصیبت آ نہیں سکتی، ہم پر کوئی رنج آ نہیں سکتا، ہم پر کوئی پریشانی آ نہیں سکتی. کب تک؟ جب تک ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی چنگاری چل رہی ہے. ہمیں محروم کیا جا رہا ہے، اس زمانے نے ہمیں محروم کر دیا ہے. تعلق ٹوٹ چکے ہیں، اس کو جوڑنا ہے. ہماری زندگی کا بنیادی مقصد وہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد سمجھ لیں یہ بات، جو ہم روز و شب گزار رہے ہیں. ہماری زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس محفل پاک کا منعقد کرنا، یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ میرا نام بڑا ہو جائے. نہ، حضور سن لیں، حضور کرم فرما دیں. اس محفل پاک کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم آقا کے عشق و محبت میں جئیں، ہم آقا کی عشق و محبت میں مر مٹیں، آقا کی غلامی پر مر مٹیں. آقا کی نسبت اس دنیا کی سب سے بڑی متاع ہے، حضور کی غلامی آخرت کی بھی سب سے بڑی متاع ہوگی. ہمیں غلط راہوں پر ڈالا جا رہا ہے، ہمیں محبت مصطفیٰ سے دور کیا جا رہا ہے. حضور سے محبت کرو. اس دنیا میں کوئی حسین مصطفیٰ